الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. یہ جو ساتھی بیٹھے ہیں آپ سب قریب قریب آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ جائیں آگے آ جائیں. یہاں کوئی ایسا وی آئی پی کا ایسا معاملہ نہیں ہے، پروٹوکول نہیں ہے. جتنے احباب بھی بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آپ لوگ بھی قریب اور نزدیک آ جائیں. جو ہمارے محترم احباب بیٹھے ہیں بزرگ حضرات وہ بیٹھے رہیں، جن کو مثال کے طور پر کوئی، لیکن جو نوجوان حضرات ہیں میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ قریب آئیں. شبیر بھائی آگے آ جائیں، آپ بھی آ جائیں شبیر بھائی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، یہ بھائی آگے ہو گئے پھر بیچ میں خلل ہو گیا. آپ لوگوں سے گزارش کروں گا جو نوجوان احباب بیٹھے پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ درمیان میں خلل نہ چھوڑیں. اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کو کٹھا دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کے بندے اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے بندے قریب ہو جائیں، اللہ کے بندے جمع ہو جائیں تو اللہ اپنے بندوں کو قریب دیکھ کر بھی خوش ہو جائے گا. یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ صرف کوئی خطابت کا کوئی انداز نہیں ہے، بلکہ واضح حقیقت ہے کہ کوئی ایک دعا مانگ رہا ہو نا تو اس کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اگر 40 اکٹھے ہو جائیں تو ان 40 میں ایک ایسا ہوتا ہے جس کے سبب سے بقیہ 39 کی دعائیں بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں. تو رب ذوالجلال اپنے بندوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے. ماشاءاللہ ذوق تو بڑا بلند ہے آپ کا، سبحان اللہ، باذوق ہے. لیکن پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا گیا تو میں دیکھ رہا تھا کافی لب خاموش تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب درود پڑھنے کی بات آئے تو پھر خاموش نہ رہا کریں، سب مل کر پڑھا کریں. تو مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ
پڑھنے جا رہا ہوں یہ ہے پنجابی کلام، سبحان اللہ، اور جن شخصیت نے لکھا ہے ان کا نام ہے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ سبحان علیہ۔ اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ پوٹھواری زبان ہے، پنجابی زبان کا کلام ہے۔ اور ابھی سابقہ کچھ دنوں قبل یہاں ایک جلسہ ہوا تھا، تو امام صاحب قبلہ کے استاد صاحب تشریف لائے تھے یہاں پہ، حضرت علامہ نظر احمد خورشیدی صاحب تشریف لائے تھے۔ وہ یوں سمجھ لیجئے جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ انہوں نے براہ راست ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اور میں نے بالمشافہ ان سے یہ بات سنی ہے۔ سبحان وہ اللہ، فرماتے ہیں کہ غار حرا میں ہم گئے تو غار حرا پر وہاں یہ کلام پڑھا گیا۔ جب کلام ختم ہو گیا پیچھے مڑ کر دیکھا تو ترکی کے لوگ بیٹھے تھے، اور ترکی کے لوگوں کی ایک الگ زبان ہے اور بڑی مشکل زبان ہے ترکش زبان جو ہے۔ تو جب یہ کلام ختم ہو گیا پیچھے مڑ کر دیکھا ترکی کے لوگ بیٹھے رو رہے تھے، تو انہوں نے عربی زبان کے اندر کہا من الشیخ فیکم، تمہارے اندر تمہارا شیخ کون ہے، تمہارا سردار کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ ہیں۔ تو استاد صاحب نے جا کر ان سے عربی میں سوال کیا کہ یہ تو پنجابی زبان کا کلام ہے، ہم شہر کراچی میں بھی پڑھ رہے ہوں تو شاید جہاں پر بھی کسی کو صحیح طور پر سمجھ میں نہ آئے، تو تم تو ترکی کے لوگ ہو، تمہیں کیا اس میں سمجھ میں آ رہا ہے اور تم رو رہے ہو؟ تو وہ ترکی کے لوگ عربی میں جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ تو کچھ نہیں آیا کہ کیا تم نے پڑھا ہے اور کیا بولا ہے، لیکن جب تم پڑھ رہے تھے محسوس ہو رہا تھا کہ جس نے کلام لکھا ہے حضور کے عشق و محبت میں ڈوب کر لکھا ہے۔ تم جس کا بھی کلام پڑھ رہے ہو اس نے بڑے عشق و محبت کے اندر ڈوب کر لکھا ہے، تو وہ کلام کیا ہے؟ جو لفظ بولنا آئے بول لیجئے گا، نہیں تو سبحان اللہ تو سب کو پڑھنا آتا ہے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چندر بدر شاشانی مکھ چندر بدر شاشانی متھے چم کے ناٹ نورانی متھے چم کے ناٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بھریاں سبحان اس صورت میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزا روز حشر۔ پیر صاحب فرما رہے ہیں یہ جو صورت ہے، یہ جو حضور کی صورت ہے، جب نزا کا وقت آئے، جب روح نکل رہی ہو، ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے۔ تو اسی کو اگر پوٹھواری زبان میں کنورٹ کر دیا جائے تو ایہا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزا تے روز حشر وچ قبر تے پل جد ہو سی گزر۔ جب قبر میں پل میں گزرنا ہوگا تو وہاں کھوٹے، وہاں کوئی سکہ نہیں چلے گا، سکہ وہی چلے گا جو مصطفیٰ جان رحمت کے صدائیں لگا رہا ہوگا۔
یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے بھول جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا اجمل کا معنی بہت حسین و جمیل. پیر مہر علی شاہ صاحب نے حضور کے لیے تعریف میں کہا اجمل، لیکن اجمل کہہ کے جی نہیں بھرا تو کہا ایک قدم آگے بڑھتا ہوں کہتا ہوں احسن. حضور کی تعریف ہو رہی ہے نا تو محبت سے کہیے نا سبحان اللہ. کوئی خاموش بھی ہے تو اب خاموش نہ رہے، کہیے نا سبحان اللہ. تو پہلے اجمل کہا ہے جی نہیں بھرا تو پھر احسن کہا، پھر آسن سے بھی دل نہیں بھرا تو پھر آگے تیسرا لفظ کہا اکمل. اکمل سب سے کامل، سب سے کامل. لیکن پھر بھی جی نہیں بھرا تو پھر اپنی کوتاہ علمی کا اعتراف کر کے کہتے ہیں کہ اے مہر علی تم وہاں نہیں پہنچ سکتے، کوئی مثل نہیں دھولن دی، کوئی مثل نہیں دھولن دی. چپ کر مہر علی اے جا نہیں ہو بولن دی، چپ کر مہر علی اے جا نہیں ہو بولن دی. تو فرماتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں سبحان اللہ. سبحان اللہ. آواز فلیٹ کر دیے گا، آواز فلیٹ کر دیں. بہت ہی مشکور و ممنون ہوں برادر مکرم امام و خطیب جامع مسجد خضرہ حضرت علامہ مولانا محمد راشد سعید سعیدی زیدہ شرفہ، اور لائق صد احترام میرے والد گرامی جناب قاری سعید علی سعیدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت علامہ مولانا محمد عمران قادری صاحب، محترم المقام قاری القرہ زینت القرہ قاری شفقت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور بالخصوص جامع مسجد خضرہ کی مکمل انتظامیہ کہ جنہوں نے آج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ پروقار پرکیف پرنور محفل منعقد فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت یہاں آنے والے ہر ایک شریک کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج 22 جمادی الثانی تھا، بعد نماز مغرب اب 23 جمادی الثانی شروع ہو گیا. 22 جمادی الثانی خلیفۃ بلا فصل خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال مبارک ہے.
عرب کا یہ قانون ہے کہ عرب جب بات کرتے ہیں تو وہ پہلے خاندان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ اس کا خاندان کیا ہے، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ جتنی عربی کتابیں ہیں ان کتابوں میں اگر ہم ان مصنفین کا تعارف دیکھیں یا پھر مصنفین، مدرسین یا اولیاء کاملین یا عرب کے متقدمین و متاخرین بزرگان ہوں، تو جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو عرب کا یہ قانون تھا کہ وہ پہلے اس کا نسب بیان کرتے ہیں کہ اس کا خاندان کیا ہے، اس کا نسب کہاں سے ہے، یہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جب ہم تعارف پڑھتے ہیں تو ہر صحابی کے ساتھ پہلے ان کا نسب ضرور بیان کیا جاتا ہے، پہلے ان کا خاندان ضرور بیان کیا جاتا ہے۔ بڑی روحانی محفل ہے، بڑی مبارک محفل ہے، اور بیٹھ کر ایک انوار و تجلیات محسوس ہو رہے ہیں۔ یہ جملہ بعد میں کہنا چاہیے تھا، میں ابتدا ہی اس جملے سے کر رہا ہوں کہ پیارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد، دادا، پردادا، پردادا، اگر آپ کے آباء و اجداد کو دیکھا جائے تو زیادہ دور نہیں، صرف ساتویں ہی پشت کے اندر، صرف ساتویں پشت کے اندر، ساتویں مقام پر ہی آپ کا خاندان پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے جڑ جایا کرتا ہے۔ تیم بن مرہ بن کعب، میں نے بتایا کہ عرب کا جو طریقہ کار ہے، عرب خاندان بیان کر کے بات کرتے ہیں۔ عرب کے قبیلے میں اگر کوئی سفیر بھی بن کر آتا، پہلے پوچھا جاتا بتاؤ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے، یہ بتاؤ تمہارا قبیلہ کیا ہے۔ اگر قبیلہ چھوٹا ہوتا وہ بات ہی نہیں کرتے تھے۔ جنگ بدر میں آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ کفار لڑنے کے لیے آئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انصاری صحابہ کو بھیجا لڑنے کے لیے تو عرب نے لڑنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو انصار سے لڑتے ہی نہیں ہیں، ہمیں ہمارے برابر کے لوگ بھیجو جو ہمارے قبیلے کے ہیں مجاہدین میں سے۔ تو حضور نے حضرت امیر حمزہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر روانہ فرمایا۔ تو یہ عرب کا قانون تھا، وہ برابری کرتے ہیں خاندان سے، قبیلے سے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کا اندازہ یہیں سے لگا لیجئے کہ ساتویں پشت میں آپ کا خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے والد بھی اسی خاندان سے ہیں، والدہ بھی اسی خاندان سے ہیں۔ یہ بالکل فلیٹ کر دیں، والد بھی اسی خاندان سے ہیں، والدہ بھی اسی خاندان سے ہیں، دونوں کا خاندان ایک ہے۔ اب آگے چلیے تھوڑے سے تعارف کی جانب، کیونکہ میں نے آپ سے کہا شخصیات کی جب بات ہوتی ہے تو پہلے تعارف رکھا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق، بچے تو بچے رہے، بڑوں سے بھی پوچھا جائے بتاؤ آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہیں گے ابو بکر صدیق، حالانکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر بھی نہیں ہے اور آپ کا نام صدیق بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق، لیکن یہ آپ کا نام ہے ہی نہیں۔ ابو بکر بھی آپ کا نام نہیں ہے، صدیق بھی آپ کا نام نہیں ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ ابو بکر بولیے کیا ہے؟ کنیت ہے، جبکہ صدیق آپ کا لقب ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق آپ کا لقب ہے۔ میں اس کنیت پر بھی بات کرتا جاؤں گا ابھی۔ اگر نام کی بات کی جائے تو یاد کر لیجئے گا، یاد رکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ جو محافل ہوتی ہیں، یہ تو محفلیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک یوں سمجھ لیجئے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، یہ یونیورسٹی ہے۔ یہ جو جامع مسجد خضرہ میں آپ آ کر بیٹھ گئے، یہاں صرف آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سبحان اللہ کہیں اور پھر کھانا کھائیں اور پھر چلے جائیں، نہیں، یہ جو محافل ہوتی ہیں یہ یونیورسٹیز ہوا کرتی ہیں۔ یہ ایجوکیشن کا ایک انداز ہوا کرتا ہے کہ یہاں بٹھا کر بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا جائے، ان کو سکھا دیا جائے، تو سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہ تو ابو بکر ہے نہ آپ کا نام صدیق ہے۔ ابو بکر تو آپ کی کیا ہے بولیے گا؟ کنیت ہے۔ صدیق آپ کا کیا ہے بولیے گا؟ لقب ہے۔
نام تو ہے آپ کا عبد الکعبہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو آپ کے والد نے رکھا تھا، سبحان اللہ، جو آپ کے دادا نے رکھا تھا، نام آپ کا تھا عبد الکعبہ۔ بولیے کیا نام تھا؟ عبد الکعبہ۔ آپ یہاں جائیں، سامنے آ جاتے میرے، مجھے ماشاءاللہ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد اور دادا نے نام رکھا، تو بلند آواز سے کہیے گا کیا نام رکھا؟ عبد الکعبہ۔ لیکن جب پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرما دیا، حضور نے فرمایا نہیں، کعبے کا بندہ یہ درست نام نہیں ہے، اے ابو بکر تمہارا نام عبد الکعبہ نہیں بلکہ تبدیل کر کے میں تمہارا نام عبداللہ رکھ رہا ہوں۔ تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الکعبہ سے تبدیل فرما کر عبداللہ رکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو کعبے کی عبادت نہیں کرتے، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ بولیے اللہ کی، بلند آواز سے بولیے اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ کعبہ تو صرف ایک سمت ہے، کعبہ تو صرف ایک توجہ کا مرکز ہے، کعبہ تو صرف ایک چہرہ اس جانب کرنے کا ایک محور ہے، ورنہ عبادت کعبے کی نہیں ہوا کرتی، عبادت تو کس کی ہوا کرتی ہے؟ اللہ کی ہوا کرتی ہے، کعبے کی نہیں ہوا کرتی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الکعبہ تبدیل فرما کر عبداللہ نام رکھ دیا۔ تو بہرحال اب آپ یہ سوچ لیجئے، نام تو عبداللہ ہے لیکن لوگ پہچان کس نام سے رہے؟ ابو بکر صدیق، ابو بکر۔ سبحان اللہ، ابھی نعرے لگ رہے ہیں ابو بکر کے، گلی گلی نگر نگر۔ ابو بکر، ابو بکر، یہ تو آج کل تو بڑا یاد ہے، آپ لوگوں نے اتنا سلو کیوں کہا ہے؟ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ اس کی دوسری سائیڈ بھی ہے، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر گلی گلی نگر نگر۔ کہاں کہاں جدا کرو گے، جہاں جہاں تم جدا کرنے کی کوشش کرو گے وہاں یہ اکٹھے ہوتے تمہیں نظر آ جایا کرے گا، کہاں کہاں تم جدا کرو گے۔ تو پیارے دوستو، بات میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ عبداللہ نام ہے لیکن معروف ابو بکر ہو گئے۔ خود بھی یہ نہیں کہا کسی سے کہ مجھے ابو بکر نہ کہا کرو بلکہ عبداللہ کہا کرو، کیونکہ نام تو عبداللہ ہے۔ لیکن دوستو، ابو بکر کنیت کیوں مشہور ہو گئی اور کنیت کہتے کس کو ہیں؟ تو یہاں پر یہ بھی سمجھتے جائیے گا، کنیت دو وجہوں سے رکھی جاتی ہے۔ ایک وجہ کنیت رکھنے کی ہوتی ہے کہ اولاد کی وجہ سے کنیت رکھی جائے، اولاد کی وجہ سے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص میں ایک کوالٹی پائی جا رہی ہوتی ہے، کوئی وصف پایا جا رہا ہوتا ہے، کوئی خوبی پائی جا رہی ہوتی ہے، تو اس خوبی کی وجہ سے بھی وہ کنیت بن جاتی ہے۔ نہیں سمجھے تو میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی کے بیٹے کا نام ہے بلال، بڑے بیٹے، اور کنیت بڑے بیٹے سے رکھی جاتی ہے، اور بعض اوقات چھوٹے بیٹے سے بھی رکھی جاتی ہے، دونوں طریقے سے ہیں۔ دونوں طریقے سے رکھنا اس کا متعارف ہے، بڑے بیٹے سے بھی رکھی جاتی ہے اور چھوٹے بیٹے سے بھی رکھی جاتی ہے۔ تو کسی کے بیٹے کا نام اگر بلال ہے تو اس کی کنیت کیا بن جائے گی؟ ابو بلال۔ بولیے کیا بن جائے گی؟ کسی کے بیٹے کا نام اگر عبداللہ ہے تو پھر اس کی کنیت کیا بن جائے گی؟ ابو عبداللہ۔ کسی کے بیٹے کا نام اگر حمزہ ہے تو اس کی کنیت کیا بن جائے گی؟ ابو حمزہ۔ تو میں نے آپ سے عرض کی کہ کنیت کبھی کبھار بیٹوں کی طرف نسبت کر کے رکھی جاتی ہے، اور کبھی کبھار کوئی وصف ہوتا ہے، کوئی صفت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی کنیت پڑ جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ، نام سنا ہے نا آپ نے ان کا، لیکن ان کا بھی یہ نام نہیں ہے، ان کا نام ہے عبد الرحمن۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا بولیے؟ عبد الرحمن۔ کیونکہ میرا کام ہے پڑھانا، میں تدریس کرتا ہوں، تو وہ ایک انداز ہے کہ ساتھ بلوانا، یہ آپ بول بھی لیں گے تو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا ہے بولیے؟ عبد الرحمن۔ بلیوں سے پیار کرتے تھے، بلیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں ہے جیب یہاں لگی ہوئی ہے، یا ہم سائڈ پر جیب لگوا لیتے ہیں۔ اس زمانے کا اصول تھا آستین کے اندر جیب ہوا کرتی تھی،
آستین کے اندر جیب ہوا کرتی تھی، آستین میں، تو لہٰذا اس آستین کی جیب سے مجھے بڑی خوبصورت ایک روایت یاد آ رہی ہے۔ آستین کی جیب سے مجھے ایک روایت یاد آ گئی کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار تھا، تو آپ نے حضرت علی سے عرض کی کہ میں نے انار کھانا ہے، کیونکہ بخار کے عالم میں منہ کڑوا ہو جاتا ہے، تو عرض کی کہ انار لے آئیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار سے ادھار پر ایک انار لیا اور وہ لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں ایک فقیر بیٹھا، اس فقیر سے آپ نے خیر و عافیت پوچھی تو فقیر کہنے لگا، اے علی المرتضیٰ، آج صبح سے کسی نے میری خیریت نہیں پوچھی، آپ سب سے پہلی میری خیریت پوچھنے کے لیے آئے ہیں، تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے انار کھانے کا جی چاہ رہا ہے، مجھے انار کھلا دیجیے۔ اب ایک جانب سیدہ کائنات کی خواہش اور دوسری جانب قرآن کا حکم، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب کوئی تم سے مانگنے والا مانگ لے تو اس کو منع نہ کرو، جھڑکو نہیں بلکہ عطا کر دو۔ دونوں طرف سوچا تو کہا ٹھیک ہے، قرآن کا حکم مقدم ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا۔ بولیے سبحان اللہ۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن موجود ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر کی محفل ہو تو یہ نہیں ہے کہ وہاں حضرت علی کا ذکر نہیں ہوتا، یہی کمال ہے، جہاں صدیق اکبر کا ذکر ہوگا وہاں مولا کائنات مولا مشکل کشا کا ذکر ہوگا، اور جب حضرت علی کا تذکرہ ہوگا وہاں مولا صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا ہوگا۔ دونوں جڑے ہوئے آپس میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے حکم کو مقدم جانتے ہوئے وہ انار اس فقیر کو دے دیا، فقیر کو عطا فرما دیا۔ گھر آئے، وہ سیدہ فاطمہ جو ابھی بستر پر آرام فرما رہی تھی اب چاقو چوبند ہو کر اپنے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ، اب سوچتے جائیے گا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، اشاروں کو سمجھیے گا۔ سیدہ کائنات گھر پر ہیں، مولا علی المرتضیٰ باہر انار فقیر کو دے کر آئے ہیں۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ سے پوچھتے ہیں، فاطمہ ابھی کچھ دیر پہلے تم بخار کے مرض میں مبتلا تھی، بیمار تھی، علیل تھی، اپنے بستر پر تھی، اب تم گھر کا جھاڑو لگا رہی ہو، کام کاج کر رہی ہو۔ ارے وہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی نگاہ نبوت سے دیکھتے ہیں، ان کی پروردہ سیدہ کائنات کا مقام کیا ہے؟ وہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اے میرے سرتاج، آپ نے انار فقیر کو عطا فرمایا، رب نے مجھ کو صحت عطا فرما دی۔ آپ نے انار فقیر کو عطا فرمایا، رب نے مجھے صحت عطا فرما دی ہے۔ ابھی مکالمہ ہو رہا ہے، دروازہ بجتا ہے، سلمان فارسی دروازے پر ہیں۔ اے سلمان کیسے آئے؟ محبوب نے تحفہ بھیجا ہے آپ کے لیے، تشت ہے، کپڑا ڈلا ہوا ہے، کپڑا ہٹایا، 1 2 3 8 9 انار اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ حضرت سلمان فارسی سے فرماتے ہیں، لے جاؤ، میرا نہیں ہو سکتا، سرکار نے کسی اور کے لیے بھیجا ہوگا، سرکار نے کسی اور کے لیے بھیجا ہوگا۔ نہیں نہیں، آپ کے لیے ہی بھیجا ہے۔ کہا نہیں، کسی اور کے لیے بھیجا ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے قرآن کی آیت پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے رب 10 عطا فرماتا ہے۔ میں نے 1 انار اللہ کی بارگاہ میں دیا تھا، محبوب مجھے بھجواتے تو 10 انار بھجواتے ہیں، محبوب میرے لیے بھجواتے تو 10 بھجواتے۔ حضرت سلمان فارسی مسکرائے، آستین کی جیب، موضوع بھولے تو نہیں نا؟ آستین کی جیب سے مجھے روایت یاد آ گئی تھی، تو آستین میں سے، کیونکہ آستین میں جیبیں ہوا کرتی تھی، آستین میں سے ایک انار نکالا اور مولا کائنات کو دیتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے علی المرتضیٰ، محبوب نے عطا تو 10 ہی فرمائے تھے، لیکن میں آپ کا قرآن پر صرف یقین دیکھنا چاہ رہا تھا۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ابو ہریرہ، نام کیا ہے ان کا؟ بولیے، عبد الرحمن نام ہے، بلیوں سے پیار ہے، بلیوں سے کھیلتے ہیں، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ آستین میں بلی ہیں۔ ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، ماشاءاللہ علامہ طالب حسین سعیدی صاحب آگے تشریف لے ہیں، علامہ اسماعیل سعیدی صاحب آگے تشریف لے ہیں، علامہ لقمان قادری صاحب آگے تشریف لے ہیں، ماشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آستین میں وہ بلی ہے، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا،
تو دیکھ کر فرمایا یا ابا ہریرہ، سبحان اللہ، یہاں پر ابو کا معنی باپ نہیں ہے، یا ابو کا معنی ہے والا۔ حضور نے محبت سے فرما دیا اے بلیوں والے، اے بلیوں والے۔ وہ وقت گزر گیا، حضرت ابو ہریرہ کو یہ کلمہ اتنا پسند آ گیا، یہ عطا کردہ کنیت اتنی پسند آ گئی۔ حالانکہ آپ بتائیے کیا بلیوں کا باپ ہے؟ بلیوں کا باپ ہونا یہاں کنیت اولاد کی وجہ سے نہیں آ رہی، ایک وصف آ گیا ہے، ایک کوالٹی آ گئی ہے، اس وصف کی وجہ سے حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ۔ بعد میں وقت گزرا تو کسی نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن کہہ کر بلایا، آپ نے منع کر دیا، ارے آج کے بعد مجھے عبد الرحمن نہ بلانا، کیونکہ عبد الرحمن نام والدین نے رکھا تھا، ابو ہریرہ کی کنیت محمد مصطفیٰ نے عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات ہو گئی آپس میں، جس کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ ناراض ہو کر گھر سے باہر چلے گئے۔ حضور گھر پہ آئے، اپنی شہزادی کے گھر پہ آئے، پوچھا بیٹا علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کچھ بات ہوئی ہے، تو باہر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے، مسجد نبوی کا کچا فرش ہے، دیکھا حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، مٹی کپڑوں پر لگی ہوئی ہے، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یا علی قم، اے علی تم کھڑے ہو جاؤ، حضور نے فرمایا یا ابت تراب، سبحان اللہ، اے مٹی والے۔ سبحان اللہ، اب یہاں پر بھی ابو جو کنیت آ رہی ہے یہ اولاد کی وجہ سے نہیں آ رہی، بلکہ ایک وصف پایا جا رہا تھا، ایک اس وقت خوبی پائی جا رہی تھی کہ مٹی بدن پر لگی ہوئی تھی، ابو تراب کہہ کر حضور نے بلا لیا۔ پھر کبھی کوئی حضور کو حضرت علی کو جب علی کہہ کر پکارتا تو حضرت علی خود فرماتے لوگوں مجھے علی سے زیادہ ابو تراب کا نام پسند ہے، کیونکہ یہ نام مجھے میرے محبوب نے عطا فرمایا۔ تو سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کنیت سے کہ کنیت جو ہے بعض اوقات اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بعض اوقات کوئی وصف پایا جاتا ہے، کوالٹی پائی جاتی ہے، کوئی خوبی پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی نام رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں ہے، حضرت صدیق اکبر کے کسی بیٹے کا نام بھی بکر نہیں ہے، تو پھر ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر کی کنیت کیوں ملی ہے؟ تو آؤ یہ پہلے جانتے ہیں کہ بکر کہتے کس کو ہیں۔ جب صبح صبح سورج نکلتا ہے اور سورج کی پہلی کرن جو زمین پر پڑتی ہے، اس پہلی کرن کو عربی میں کہتے ہیں بکر۔ بولو سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضور نے دعا فرمائی ہے نا کہ اللہم بارک لامتی فی بکور، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت پیدا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے صبح برکت رکھی ہے۔ صبح جو وقت سو کر گزر جاتا ہے وہی وقت برکت حاصل کرنے کا ہوا کرتا ہے، وہی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کا وقت ہوا کرتا ہے۔ محبوب خود دعا مانگ رہے ہیں اللہم بارک لامتی فی بکور، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے، برکت عطا فرما۔ تو بکر کا معنی ہے سورج کی پہلی کرن، جو سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے اس کو بکر کہا جاتا ہے۔ تو لہذا اے ابو بکر، حضرت ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سورج کی پہلی کرن زمین پر پڑتی ہے تو پہلی کرن کو بکر کہا جاتا ہے۔ جب اعلان نبوت کا سورج طلوع ہوا تو اس کائنات پر پہلی کرن ابو بکر کی صورت میں نمودار ہو گئی۔ جب اعلان نبوت کا سورج طلوع ہوا تو سب سے پہلے جو اسلام لے کر آئے، جو کرن بن کر آئی، جو روشنی بن کر آئی، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ تھی، تبھی آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ صدیق، تو یہ آپ کا نام تو عبداللہ تھا، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق بھی آپ کا لقب ہے، عتیق بھی آپ کا لقب ہے، بلکہ حلیم بھی آپ کا لقب ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حلیم، میں نے اس سے بڑی خوبصورت روایت مجھے یاد آ گئی، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں۔ آج کوئی ہمارا قریبی گزرے نا، ہمارا کوئی قریبی گزرے اور بڑا کوئی شخص ہمارے ساتھ آ کر بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ یہ فلاں جا رہا ہے، یہ آپ کا دوست ہے نا، یہ فلاں جا رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ آپ بھی جانتے ہیں اس کو، آپ بھی اس کو پہچانتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے والد کا نام ہے ابو قحافہ، والدہ کا نام ہے ام الخیر۔
تو حضرت صدیق اکبر وہاں سے گزرے، حضور کی بارگاہ میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت جبرائیل امین بیٹھے۔ حضرت جبرائیل امین نے جب وہاں سے حضرت صدیق اکبر کو جاتے ہوئے دیکھا تو جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ ابو قحافہ کا بیٹا جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی شانیں سن رہے ہیں، محبت سے بولیے نا سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو قحافہ کے بیٹے جا رہے ہیں نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت میں خوش ہو کر فرماتے ہیں اے جبرائیل کیا تم بھی ان کو پہچانتے ہو؟ اے جبرائیل کیا تم بھی ان کو پہچانتے ہو کہ ابو بکر نہیں، صدیق نہیں، عبداللہ نہیں، باپ کا نام ذکر کر کے ابو قحافہ کا نام لے کر کہ یہ ابو قحافہ کا بیٹے جا رہے ہیں نا۔ پیارے دوستو، جتنے 1,24,000 انبیاء کرام جو اس کائنات پر مبعوث ہوئے ہیں، کسی نبی کو، کسی نبی کی امت میں سے کسی امتی کو رب ذوالجلال نے یہ شرف عطا نہیں فرمایا کہ اس کا والد بھی صحابی ہو، وہ خود بھی صحابی ہو، اس کی اولاد بھی صحابی ہو، اس کے پوتے نواسوں کو بھی رب نے صحابی کا مقام عطا فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر کی چار نسلیں صحابی ہیں، چار نسلیں۔ آپ کے والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، آپ کی اولاد بھی صحابی، اور آپ کے پوتے بھی آپ کے پوتے بھی صحابی، بلکہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بیٹیوں کی اولاد، آپ کے نواسے نواسیاں بھی صحابی۔ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ابو قحافہ کے بیٹے جا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا جبرائیل کیا تم بھی جانتے ہو؟ اب جواب سنیے گا اور بڑے وجدان کے ساتھ، بڑی کیفیت کے ساتھ، بڑی مستی کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے کریم آقا، دنیا والے ابو بکر کو اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والوں میں ابو بکر کی اللہ نے شہرت فرمائی۔ دنیا والوں میں خلفائے راشدین زندہ دنیا والوں میں اتنا ابو بکر کا چرچا نہیں ہوگا جتنا آسمان والوں میں ان کا چرچا پایا جاتا ہے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں رب نے ابو بکر کا نام حلیم رکھا ہوا ہے۔ آسمانوں میں سیدنا صدیق اکبر کا نام کیا ہے؟ بولیے حلیم۔ حلیم بردبار، حوصلے والا۔ تو حلیم بھی آپ کا لقب ہے، صدیق بھی آپ کا لقب ہے۔ اور قربان جائیے، صدیق کا لقب تو وہ ہے جو حضور نہیں بلکہ خود رب ذوالجلال نے عطا فرما دیا۔ رب نے عطا فرمایا۔ قرآن کی آیت ہے والذی جاء بالصدق وصدق به، والذی جاء بالصدق وصدق به۔ اس کا بڑا سادہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے والذی جاء بالصدق، اور اس کی قسم جو سچ کو لے کر آیا۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارے حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذی جاء بالصدق، اس کی قسم جو سچ کو لے کر آئے، وصدق به، اور اس کی بھی قسم جس نے اس سچے کی سب سے پہلے تصدیق فرمائی۔ والذی جاء بالصدق، اس کی قسم جو صدق کو، سچ کو لے کر آئے، وصدق به، اور اس کی بھی قسم جس نے سب سے پہلے ان کی تصدیق کر لی ہے۔ اور سب سے پہلے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے جو تصدیق کرنے والے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اب یہاں پر کلام ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر پہلے اسلام لائے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے اسلام لے کر آئے۔ دوستو یہاں پر بھی بات بالکل واضح ترین ہے۔ کیا اگر بالغ مردوں کو دیکھ لیا جائے تو بالغ مردوں میں، بالغ لوگوں میں پہلے اسلام لانے والے صدیق اکبر ہیں، اور اگر بچوں میں دیکھ لیا جائے تو پہلے ایمان لانے والے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں پر بھی کوئی خرابی نہیں ہے، یہاں پر بھی پوری واضح توجیحات موجود ہیں کہ بالغ بڑے مردوں میں پہلے اسلام لانے والے صدیق اکبر ہیں، اور بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے، کم عمر لوگوں میں سے اسلام لانے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو صدیق کا لقب ایک تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے تصدیق کرنا، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ آپ سفر پہ گئے،
تجارتی سفر پر، وہاں راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب جو تھے وہ تورات کا بڑا علم جانتے تھے اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری نشانیاں جان رکھی تھیں۔ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں تو تھیں ہی، بلکہ حضور کے جو رفیق ہوں گے، حضور کے جو ساتھی ہوں گے، ان کی نشانیاں بھی تورات میں مذکور تھیں۔ اس راہب نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا، بلا لیا، کہا کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے، کس کے بیٹے ہو؟ ساری معلومات لینے کے بعد وہ راہب کہتا ہے اپنا قمیض اوپر کیجئے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے قمیض اوپر کیا تو یہاں کمر کے پاس آپ کو تل کا نشان تھا۔ اس راہب نے تل کا نشان دیکھا تو مبارکباد دینے لگا کہ مجھے لگتا ہے آپ ہی وہ ہیں کہ جب ایک آخری نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ رہنے اور مفارقت کا جو مقام ہے اللہ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ ان کے جو رفیق خاص ہوں گے وہ آپ ہی ہوں گے، کیونکہ آپ میں وہ ساری علاوات پائی جاتی ہیں۔ کہا کچھ شعر کہے اس نے اور سلام کہا کہ اگر وہ نبی آخر الزمان جب تمہیں مل جائیں تو میرا سلام بھی کہنا، اور یہ اشعار ہیں حضور کی نعت کے، یہ بھی ان کو سنا دینا، یہ تعریفی کلمات ہیں، ان کو سنا دینا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے۔ صدیق کا ایک معنی دوست بھی ہوتا ہے، صدیق کا ایک معنی دوست بھی ہوتا ہے، اور یہ تعلق اعلان نبوت کے بعد سے قائم نہیں ہوا، بلکہ حضرت صدیق اکبر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی تو تب بھی تھی جب اس دنیا کے اعتبار سے محبوب کریم کی عمر 20 سال اور صدیق اکبر کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت صدیق اکبر کی عمر 18 سال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 20 سال۔ یہ دوستانہ تو اس وقت سے چل رہا تھا، اس وقت سے دوستانہ ہے۔ تو صدیق کا ایک معنی دوست ہے، تو میں نے چاہا یہ بات بھی آپ کے جو ہے سماعتوں کے نظر کر دی جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، جب عرب میں پہنچے لوگوں نے بتایا کہ فلاں جو تمہارے دوست ہیں نا، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، رسالت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیونکہ یقین تو تھا، بالکل کامل یقین رکھتے تھے، لیکن پھر بھی عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے رسول مبعوث فرمائے ہیں، ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نشانی ضرور عطا فرمائی ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرمایا ہے، کوئی نہ کوئی دلیل ضرور عطا فرمائی ہے۔ رب نے آپ کو بھی کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے؟ کہنے والا کوئی کہے گا کہ بھائی جو نادان تھا، نادان نے یہاں پر لکھ دیا کہ حضرت صدیق اکبر تصدیق کرنا چاہ رہے تھے، حضرت صدیق اکبر تصدیق کرنا چاہ رہے تھے، لیکن عشق والوں نے کہا جس کو یقین ہوتا ہے مطالبہ وہی کرتا ہے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ جس کو یقین ہوتا ہے مطالبہ وہی کرتا ہے، اور جس کو یقین نہیں، معلوم ہے کہ شناسائی نہیں ہے، جاؤں گا بھی تو واپس مردود ہو کر لوٹوں گا، وہ مطالبہ کرے گا؟ وہ مطالبہ نہیں کرے گا۔ ارے محبوب کے دامن میں آنا تو تھا ہی، شان کے ساتھ آیا جائے، شان کے ساتھ آیا جائے، کچھ دیکھ بھی لیا جائے۔ عرض کی محبوب کوئی دلیل بھی ہے، کوئی معجزہ بھی رب نے عطا فرمایا ہے کہ رب پہلے نبیوں کو معجزات عطا فرمایا کرتا تھا۔ حضور فرمانے لگے اے ابو بکر دلیل کے لیے کچھ اور چاہیے، کیا وہ شام والے راہب کے اشعار تجھے یاد نہیں ہے؟ شام والے راہب کے اشعار، شام والے راہب کی گفتگو تجھے کافی نہیں ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جھوم جھوم کر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، قسم اس کی بھی جو سچ کو لے کر آئے، اور قسم اس کی بھی جو شان سے تصدیق کر رہا ہے، قسم اس کی بھی جو شان سے تصدیق کر رہا ہے۔ آپ کا ایک اور لقب عتیق بھی ہے، آپ کا ایک لقب عتیق بھی ہے نا۔ ابھی تو ہم صرف تعارف میں ہی گھوم رہے ہیں نا، ابھی جو تعارف ہی چل رہا ہے تو مقام بھی دیکھ لیں، چلو آگے چل کر پھر آپ کو تعارف میں لے آتا ہوں۔ محبوب بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور محبوب کریم فرما رہے اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، رب نے 360 اچھی عادتیں پیدا فرمائی ہیں۔ کتنی عادتیں؟ 360 خصائل پیدا فرمائے ہیں، 360 خصلتیں پیدا فرمائی ہیں۔ اردو میں خصلت اچھی اور بری دونوں عادتوں پر بولا جاتا ہے، لیکن عربی کے اندر خصلت کہتے ہی صرف اچھی عادت کو ہے۔ اردو میں خصلت کے دونوں معنی ہوتے ہیں، اچھی عادت بری عادت دونوں کو خصلت کہا جا سکتا ہے، لیکن عربی میں خصلت صرف اچھے کام کو اچھی عادت کو کہتے ہیں، اپوزٹ سائڈ نہیں ہے اس کے اندر۔
تو اللہ رب العزت نے کتنے خصائل پیدا فرمائے؟ 360۔ اور جب رب ذوالجلال کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے، کسی کو پسند کر لیتا ہے، تو رب اپنے اس بندے میں ان 360 میں سے ایک عادت پیدا فرما دیتا ہے۔ کتنا؟ ایک عادت۔ رب نے عادتیں کتنی پیدا فرمائی ہیں؟ 360۔ اور اگر کسی کو پسند کر لے، کسی سے خیر کا ارادہ فرما لے، تو اس میں کتنی عادتیں پیدا فرما دیتا ہے؟ ایک عادت۔ یعنی ان 360 میں سے ایک بھی پیدا ہو جائے نا، ایک عادت بھی کسی میں پیدا ہو جائے تو وہ رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ آگے والی بات کو سمجھانے کے لیے، آگے والی بات کا مقام ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر زور دے رہا ہوں، کیونکہ یہاں سمجھ جائیں گے اگلی بات کا مقام سمجھ میں آئے گا، اگلی بات کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا۔ رب نے 360 خصلتیں پیدا فرمائی ہیں۔ رب کسی کو پسند کر لے، محبوب بنا لے، کسی کے لیے خیر اور بھلائی کا ارادہ کر لے، ایک عادت اس میں پیدا فرما دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی، محبوب کوئی ایسا بھی ہوگا جس میں رب نے 360 کی 360 رکھ دی ہو؟ کوئی ایسا بھی ہوگا جس میں رب ذوالجلال نے 360 کی 360 ساری عادتیں اس کے اندر رکھ دی ہوں؟ حضور کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، پھر آنکھیں اٹھا کر دیکھا، مسکرائے۔ حضور نے فرمایا، اے ابو بکر، سب سے رب محبت فرماتا ہے، تجھ سے محبت نرالی ہے، تیرا مقام بڑا اونچا ہے، تجھے عزت رب نے بڑی عطا فرمائی ہے۔ ارے خیر کا ارادہ کرے، ایک عادت پیدا فرما دیتا ہے۔ ابو بکر، تجھ میں رب نے 360 عادتوں کو پیدا فرما دیا۔ تجھ میں رب ذوالجلال نے 360 کی 360 خصلتیں رب ذوالجلال نے تیرے اندر رکھ دی ہیں۔ ابھی امام صاحب نے آپ کو سنائی نا حدیث مبارکہ، داخل مقصود تو جنت کا داخلہ ہے نا، باب الصلاۃ سے جائیں یا باب الریان سے جائیں، باب الصدقہ سے جائیں یا باب الجہاد سے جائیں، کہیں سے بھی جائیں، مقصود تو کیا ہے؟ مقصود تو جنت کا داخلہ ہے۔ باب الصلاۃ سے داخل ہونے والا بھی کیا کہلائے گا؟ جنتی۔ بولو، باب الریان سے کہلانے والا، باب الصدقہ سے داخل ہونے والا، باب الجہاد سے داخل ہونے والا۔ ارے بات ہوتی ہے اعزاز کی، بات ہوتی ہے پروٹوکول کی۔ یہ دروازہ کا ایک پلہ ہوتا ہے نا اندر سے، دروازے کا ایک پلہ کھول دو تب بھی کوئی اندر آ جائے گا نا، اور کسی کے لیے پورا دروازہ کھول دیا جائے، بولو نا سبحان اللہ۔ ایک دروازہ وہ بھی تھوڑا سا کھول دیا جائے اور اس سے آدمی کو گزار کر اندر کر لیا جائے، وہ بھی پہنچ گیا، اور ایک ایسا ہو ابھی وہ دور ہو اور سارے دروازے اس کے لیے کشادہ کر دیے جائیں۔ تو ارے نمازی باب الصلاۃ سے بلا کر جائیں گے، صدقے والے سخاوت کرنے والے باب الصدقہ سے جائیں گے، روزے والے باب الریان سے جائیں گے، جہاد کرنے والے باب الجہاد سے بلا کر جائیں گے۔ جب ابو بکر آئیں گے جنت کے دروازے کھول کر، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہاں سے یا یہاں سے چلے جائیں، کہہ دیا جائے گا ابو بکر جہاں سے جی چاہے وہاں سے جنت کے اندر داخل ہو، جہاں سے چاہے۔ آپ کے لیے مقام ہے، آپ کے لیے عزت و پروٹوکول ہے، جہاں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں۔ سارے دروازے کشادہ کر دیے گئے، سارے دروازے کشادہ کر دیے گئے۔ تو پیارے دوستو، صدیق بھی آپ کا لقب ہے، عتیق بھی آپ کا لقب ہے۔ صدیق کہلانے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ معراج سے بھی جب حضور واپس تشریف لائے تھے اس وقت بھی پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق۔ عتیق لقب ہے، بڑی کمال کی بات ہے۔ عتیق کا لقب بتا دو پھر آگے چند باتیں کرتے ہیں۔ عتیق بھی لقب ہے آپ کا۔ یہ لقب کیوں پڑا آپ کا؟ بڑی دلچسپ بات ہے۔ حضرت بلال، واقعہ نہیں سناؤں گا پورا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے پاس ہیں۔ امیہ بن خلف ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، اتنے ظلم، اتنے مظالم، اتنا جبر کہ وہ کوئلے جو ہیں جسم کی رطوبتوں سے بجھ جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، برداشت نہیں ہوا، قیمت لگا دی۔ سمجھانے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں، 50 روپے کی چیزوں اور کوئی 500 روپے کی خرید لے۔ آپ بھی تجارت کرتے ہوں گے، آپ بھی مارکیٹ میں جاتے ہوں گے، 50 روپے کی چیزوں اور آپ 500 روپے میں خرید لیں، آپ کے ساتھ تجارت کرنے والے کاروباری لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی بڑی آپ نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔
بڑا آپ نے نقصان کا سودا کر لیا. بڑی کم عقلی ہے کہ 50 والی چیز 500 روپے کے اندر اتنا گنا مہنگا آپ نے خرید لیا. گویا آپ اسی مثال کو سمجھ لیجئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو اتنا ہی مہنگے داموں میں خریدا. بڑے کاروباری آپ، بڑے کامیاب تاجر تھے. عرب میں شور مچ گیا، تاجروں میں شور مچ گیا کہ ابو بکر تو بڑا کامیاب تاجر ہے، آج اسے کیا ہو گیا، کیسا سودا کر کے جا رہا ہے، کیسے گھاٹے کی تجارت کر کے جا رہا ہے. صدیق اکبر نے فرمایا لوگوں، زندگی میں پہلی مرتبہ نفع کا سودا کر کے جا رہا ہوں. تم کہتے ہو گھاٹے کا سودا، تم کہتے ہو نقصان کا سودا، تم نہیں جانتے ہو اے نادانو، زندگی میں آج فائدے کا سودا کر کے جا رہا ہوں، فائدے کا سودا کر کے جا رہا ہوں. یہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا جو میں نے خطبے میں آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمت تجزیٰ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. سبحان اللہ، جی رب الاعلی. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے مہنگے داموں میں بلال کو خرید لیا. کہنے والوں نے کہا ابو بکر نے بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا. کہنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا ضرور بلال کا کوئی احسان ہوگا، ضرور بلال کا کوئی نہ کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر، تبھی ابو بکر اتنے مہنگے داموں کے اندر بلال کو خرید رہے ہیں. اور یہ اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے، یا کوئی نہ کوئی قرض ہوگا، وہ قرض اتارنے کے لیے ابو بکر بلال کو اتنا مہنگا خرید رہے ہوں گے. آج میں اپنے عمل کی گواہی خود دے رہا ہوں کہ میں نے نماز بڑے اخلاص سے پڑھی ہے. میں اپنے عمل کی گواہی خود دے رہا ہوں، میں نے روزہ بڑا خلوص سے رکھا ہے. میں اپنی سخاوت پر خلوص کی گواہیاں خود دے رہا ہوں کہ میں نے جو خرچ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. ہم اپنے اخلاص کی گواہیاں خود دے رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا ہو رب خود فرما دے کہ ہاں ہاں یہ میرے لیے کام کر رہا ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. بات جتنی اونچی ہے اتنی محبت سے کہیے سبحان اللہ. رب کسی کے لیے اخلاص کی دلیل دے دے، اخلاص کی سند جاری فرما دے. ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا لوگوں تم نہیں جانتے میں کتنا فائدے کا سودا، میں کتنا پروفٹ والا سودا کر کے جا رہا ہوں. وہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو خریدا. لوگوں نے تانے دے دیے ابو بکر نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، ابو بکر نے بلال کا احسان اتارنے کے لیے سودا کیا ہے. رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمت تجزیٰ. ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ کسی کا احسان اتارنے کے لیے نیکی کر رہا ہو الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. وہ تو اپنے رب الاعلی کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، اپنے رب الاعلی کی رضا حاصل کرنے کے لیے بلال کو خرید رہا ہے. میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں عتیق لقب، بھولیے گا نہیں نا، میں اپنے ٹاپک پر اپنے موضوع پہ جا رہا ہوں، مجھے بات یاد ہے. عتیق لقب کیوں ملا، کہاں سے ملا؟ اب حضرت بلال کو خرید لیا. یہ چیز حضرت صاحب کی تھی پہلے، میں نے پیسے دے کر ان سے خرید لی. اب اس کا مالک کون بن گیا؟ میں بن گیا نا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کی غلامی میں تھے. حضرت ابو بکر نے خرید لیا تو حضرت بلال کے اب مالک کون ہوئے؟ حضرت صدیق اکبر. اور حضرت بلال ان کے غلام ٹھہرے. لیکن دوستو کچھ پانے کے لیے بھی انداز چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا. اللہ والوں کی جو سیرت ہے نا، وہ صرف اللہ والے واقعی باکردار لوگ ہوتے ہیں، باکردار لوگ ہوتے ہیں. اور اللہ والوں کی خانقاہوں میں یہ طریقہ رہا، وہ اپنے آنے والوں کو خالی نہیں جانے دیتے تھے، کم سے کم کھانا وغیرہ کھلا کے روانہ فرمایا کرتے تھے. یہ لنگر خانے چل رہے ہیں شروع سے. حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی کی جب وقت آیا اور ان اولیاء کاملین کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا تو ادھار لے کر بھی لوگوں کو کھلاتے تھے، ادھار لے کر بھی لوگوں کو کھلاتے تھے. سمجھے بات آپ؟ ادھار لے کر بھی کھلاتے تھے. تو بابا بلے شاہ کے پاس جب آپ کا مرض الموت آیا، اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، جو قرض دار تھے نا انہوں نے کہا بابا کا انتقال ہو گیا تو قرضہ کیسے واپس آئے گا، چلو ان کے انتقال سے پہلے جا کر ان سے پیسے تو واپس لے آئے.
سارے آ گئے بابا بلے شاہ کے پاس، کہا حضور ہمارے پیسے تو واپس لوٹا دیں۔ بابا صاحب نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہاں بیٹھ گئے۔ گلی میں سے ایک بچے کی آواز آئی، پتیسا بیچ رہا تھا، یہ ایک مٹھائی ہوتی ہے پتیسا جو ہے نا، وہ پتیسا بیچ رہا تھا۔ اب یہ جملہ سنیے گا، اس کو ضائع نہ فرمائیے گا۔ ہمارے ہاں کوئی میں تنگی میں ہوں، مجھ سے کوئی پیسے مانگنے آ جائے تو ہم بولیں گے بھائی یہ آپ کو طریقہ نہیں ہے، میں اتنی تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، اور اس وقت میں بھی تم مجھ سے پیسے مانگنے آئے ہو۔ بابا بلے شاہ کی بارگاہ میں مرض الموت، یعنی اس دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، وہ لوگ پیسے لینے کے لیے آ گئے۔ بچے کو کہا بلا کر اندر لاؤ۔ جب وہ بچہ آیا، بابا صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے بیٹا یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو مٹھائی کھلا دو۔ سبحان اللہ، سبحان بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ اس موقع پر پیسے لینے والوں کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ مہمان۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مہمان، کہ ہمارے مہمان ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو مٹھائی کھلا دو، میٹھا کھلا دو۔ بچہ بھی خوش ہو گیا، چلو یہیں پر ساری مٹھائی ختم ہو رہی ہے، ساری اس نے کھلا دی۔ سب ختم ہو گئی تو کہا بابا صاحب پیسے؟ بابا بلے شاہ فرمانے لگے بیٹا یہ جتنے بیٹھے ہیں نا، یہ سب پیسے لینے کے لیے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، یہ سب پیسے لینے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کو مل جائیں گے تو تمہیں بھی مل جائیں گے، بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری، بچہ پھر کھڑا ہوا تو عرض کرتا ہے بابا جی پیسے؟ تو بابا جی نے فرمایا بیٹا ان کو مل جائیں گے تو تمہیں بھی مل جائیں گے۔ لیکن بچہ تھا نا، رونے لگ گیا، رونے لگ گیا، رونے لگا۔ اللہ والے کسی کو روتا دیکھتا برداشت نہیں فرماتے، بولو سبحان اللہ۔ کمال کا جملہ تھا، اس کو دل میں رکھیے گا۔ اللہ والے کسی کو روتا دیکھتا برداشت نہیں فرماتے۔ دعا کر دی، دروازہ بجا، ایک شخص آیا، تھیلی تھی، حضور بابا صاحب آپ کے لیے نذرانہ لے کر آیا ہوں، کھولی پیسوں سے بھری ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، بچے سے کہا بیٹا سب کو قرضہ دے دو، سب کو بانٹ دیا، سب کو دے دیا، سب کا قرضہ بھی اتر گیا، باقی جو پیسے بچے اس کی مٹھائی سے کہیں زیادہ تھے۔ بابا صاحب یہ تو میری مٹھائی سے زیادہ بچ گئے۔ بابا صاحب نے فرمایا بیٹا انتظار کیا ہے، جاؤ سب تمہیں عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ، بچہ لے کر چلا گیا، وہ بچہ پیسے لے کر چلا گیا، لیکن وہ قرض لینے والے وہیں بیٹھے رہے۔ عرض کرتے ہیں بابا صاحب اتنے دن سے ہم آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، پہلے تو کبھی نذرانہ نہیں آیا، نذرانہ آج ہی کیوں آیا؟ ہم اتنے دن سے آ رہے ہیں، پہلے تو کبھی نذرانہ نہیں آیا، آج ہی نذرانہ کیوں آیا ہے؟ اب جملہ سنیے گا، میں نے کہا کیا ہے؟ مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، لینے کے بھی کوئی طریقہ کار ہوتے ہیں۔ بابا صاحب نے فرمایا میں اپنا ٹیمپو جو ہے نا نیچے رکھوں گا، آپ لوگوں کا ٹیمپو دیکھوں گا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی۔ بابا صاحب نے فرمایا اے قرض مانگنے والو، آج سے پہلے تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا، آج ایک رونے والا آ گیا، اس کے ساتھ تمہیں بھی رب نے نواز دیا۔ آج ایک رونے والا آ گیا نا، تو اس کی وجہ سے تمہاری بھی بگڑی بن گئی ہے، تو رب کی بارگاہ میں رو کر مانگا کریں۔ تو لینے کے بھی انداز ہوتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر مالک بن گئے حضرت بلال کے، حضرت بلال تو غلام ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض کر دیا جاتا کہ یا رسول اللہ بلال کو میں نے خرید لیا ہے، مہنگے داموں خرید لیا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے میں بلال کو آزاد کر رہا ہوں۔ یہ جملے کہے جا سکتے تھے، لیکن جملے کیا کہے گئے، جملے کیا عرض کیے گئے؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ابو بکر، یہ بلال، سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر، یہ بلال، آپ کے دونوں غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ انداز ہوتے ہیں لینے کے، یہ نہیں کہا کہ آزاد کر دیا ہے، عرض کر رہے ہیں کہ محبوب یہ تو غلام ہے ہی، ارے یہ بڑا غلام بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ انداز محبت دیکھ کر محبوب کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ حضور فرماتے ہیں اے ابو بکر انت عتیق من النار، جاؤ جاؤ رب نے تمہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ عتیق کا لقب بھولے تو نہیں نا آپ لوگ؟ عتیق کا لقب کہاں سے ملا؟ یہاں سے عتیق کا لقب آپ کو حاصل ہو گیا تھا۔ تو پیارے دوستو، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف مبارکہ ہے۔ شان کیا ہے آپ کی؟ تو شان ایسی ہے، 3 روایتیں میرے سامنے موجود ہیں الموجم الکبیر کے حوالے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
ایک روایت میں آیا ساتوں آسمان، کیا آیا؟ ساتوں آسمان، ایک روایت میں آیا عرش کے پائے، کیا؟ عرش کے پائے، اور ایک روایت میں آیا اللہ کا نورانی جھنڈا۔ سبحان اللہ، یہ تین روایتیں، تین مختلف روایتیں، لیکن مفہوماً تینوں کا ایک ہی معنی ہے۔ ایک حضور نے کیا فرمایا؟ ساتوں آسمان، دوسرا عرش کے پائے، اور تیسرا جھنڈا، اللہ کا نورانی جھنڈا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں ان تینوں روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے ساتوں آسمانوں پر اللہ کے نورانی جھنڈے پر اور عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر الصدیق۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر محبوب کے یار ہیں۔ یار ہے، ابو بکر الصدیق، ابو بکر محبوب کے یار ہے، دوست ہیں، یار ہے۔ اللہ اللہ، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی دی۔ فتح الشام، امام واقدی نے لکھا ہے اس بات کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی دی حضرت صدیق اکبر کو، جاؤ جا کر اس پہ اللہ لکھوا کر آؤ۔ انگوٹھی پہننے کا طریقہ جو ہے وہ یوں ہے کہ یوں پہنی جاتی ہے، اس طریقے سے، یعنی اس کا جو نگینہ ہے وہ اوپر کی طرف نہیں ہوتا، یوں نہیں ہوتا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ نگینہ یہاں پر ہونا چاہیے، ایسے یوں ہونا چاہیے۔ اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل بے مقصد بھی نہیں ہوتا، با مقصد ہوتا ہے۔ حضور علیہ، ہم تو انگوٹھی پہن رہے ہیں کس لیے؟ زیادہ سے زیادہ پہن رہے ہیں کس لیے پہن رہے ہیں؟ زینت کے لیے پہن رہے ہیں، لیکن محبوب نے کیوں پہنی؟ اس لیے کہ خطوط لکھے جاتے تھے، معاہدے ہوتے تھے، تو آخر میں جب مہر لگانی ہوتی تھی حضور ایسے مہر لگاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ مہر لگانے، تو مہر یوں نہیں لگائی جائے گی، مہر یوں لگائی جائے گی، تو انگوٹھی اس طرح پہنی جاتی تھی، یعنی انگوٹھی کا جو نگینہ ہے وہ اندر ہونا چاہیے، ایسے، وہ یوں نہیں ہوتا، اوپر نہیں ہوتا۔ بہرحال اوپر بھی پہن لیں تو ناجائز نہیں ہے، بعد میں جانے کے بعد آپ پریشان نہ ہو جائیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا پہننا ناجائز ہو گیا، نہیں، ایسا پہننا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایسے پہنو گی بھی تو آپ نے کون سی مہریں لگانی ہیں، سمجھ رہے بات؟ تو لہذا عموم بلوہ دیکھا جاتا ہے، عرف عام دیکھا جاتا ہے، تو عرف کے عام کی سے یوں ہی پہنا جائے گا، لیکن پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک یوں ہوا کرتا تھا۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا جاؤ جا کر اس پر اللہ لکھوا کر آؤ۔ یہ جو تین روایات میں نے آپ کو بھی سنائی ہے نا، انہی سے متصل مفہوم مل رہا ہے اس روایت کا بھی۔ محبوب نے فرمایا اللہ لکھوا کر آؤ۔ حضرت صدیق اکبر گئے نقاش کے پاس، وہ جو نگار کرتے ہیں، اس نقاش کے پاس گئے اور نقاش کے پاس جا کر کہا اس پر اللہ کا نام بھی لکھ دو اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی لکھ دو، اللہ کا نام بھی لکھو، حضور کا نام بھی لکھو۔ سبحان اللہ، کیا حضرت صدیق اکبر نے لکھوایا، واپس آئے، حضور کی بارگاہ میں انگوٹھی پیش کر دی۔ جب حضور کی بارگاہ میں انگوٹھی آئی، حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا اس پر اللہ لکھوا کر آؤ، تم نے اس پر اللہ کا نام بھی لکھوا دیا، میرا نام بھی لکھوا دیا، ساتھ میں اپنا نام بھی لکھوا کر کے آئے۔ سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر بڑے پریشان ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ نقاش کی غلطی ہے، یہ لکھنے والے کی غلطی ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ محبوب کا نام بھی لکھ دو، اس لیے کہ جس نام کو رب نے اپنے نام سے جدا نہیں کیا، ابو بکر اس نام کو کیسے جدا کر سکتا ہے؟ جس نام کو رب نے جدا نہیں کیا اس نام کو ابو بکر کیسے جدا کر سکتا ہے؟ لیکن یا رسول اللہ میں نے اپنا نام ہرگز نقاش کو لکھنے کے لیے نہیں کہا، ابھی یہ مکالمہ چل رہا تھا، ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، جبرائیل امین خادم دربار رسالت حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ آپ کا نام رب کے نام سے جدا نہ کرے، رب کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا فرما دے۔ رب کی غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ وہ ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا فرما دے۔ محبوب نقاش نے تو اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا، رب کے حکم سے میں نے ابو بکر صدیق کندہ فرما دیا،
رب کے حکم سے میں نے ابو بکر صدیق کہ ابو بکر محبوب کے یار ہیں، ابو بکر محبوب کے یار ہیں۔ پیارے دوستو، جو چیز اپنے لیے پسند ہوتی ہے وہ اپنے دوست کے لیے بھی پسند ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بڑے مشہور و معروف اشعار ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، نہیں ہے سنے ہوئے آپ لوگوں نے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حضرت حسان شاعر دربار رسالت، نعت خوان دربار رسالت، بولیے سبحان اللہ۔ ہم نے ابھی حافظ عبد المتین صاحب کو کرسی پہ بٹھایا نا کہ حضور کی ثنا خوانی کرو، ہم نیچے بیٹھ کر سنیں گے، یہ بھی محبوب کی سنت ہے، سبحان اللہ، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اور یہ جو اشعار میں آپ کو ابھی سنا رہا ہوں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ حضرت حسان بن ثابت نے لکھے تھے۔ تو حضور علیہ السلام خود ممبر سے آگے تشریف فرما ہوئے اور پھر حضرت حسان کو کہا اب تم ممبر پر بیٹھ جاؤ، ممبر پر بیٹھ کر مجھ کو میری نعت سناؤ۔ سبحان اللہ، اور حضرت حسان بن ثابت نے ممبر پر بیٹھ کر یہ اشعار پڑھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سبحان اللہ، محبوب آپ جیسا سوہنا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جیسا پیارا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے لیکن تیرے پائے کا نہ پایا۔ کیوں نہ پایا؟ کہ تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تو شاہ خوبا، تو جانے جانا، تو شاہ خوبا، تو جانے جانا، آگے کیسے؟ تو شاہ خوبا، تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، مثال تیری جواب تیرا۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ممبر پر بیٹھ کر فرما رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جیسا پیارا تو کوئی حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیوں دیکھتا بھی کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور صاف پیدا فرمایا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رب نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرما دیا۔ یہ حدیث تقریری ہے، یہ علماء جو بیٹھے نا یہ جانتے ہیں، یہ حدیث سکوتی ہے، حدیث تقریری، حدیث سکوتی۔ حضور کے احوال کس کو کہتے ہیں؟ محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور حضور خاموش رہے تو یہ حضور کی خاموشی رضامندی پر دلالت کرتی ہے، یہ بھی حدیث بن جاتی ہے۔ تو حضور خاموش رہے تو حضور کی خاموشی بھی کیا لگتی ہے؟ رضامندی۔ حضور کی خاموشی بھی کیا لگتی ہے؟ رضامندی۔ اور جس کام پر حضور خوش ہو جائے، سبحان اللہ، کیا بات، رضامندی، محبت سے بولیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کلام تو میں کر رہا ہوں نا آپ لوگوں سے، سبحان اللہ، لیکن ایسا لگ رہا ہے تھکاوٹ آپ لوگوں کو ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جس بات پر محبوب کریم خاموش رہیں تو وہ رضامندی کی دلالت ہو جاتی ہے، تو جس بات پر حضور خوش ہو جائے یہ کس بات کی دلیل ہوگی؟ تو پیارے دوستو، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کا معنی ہی کیا ہے؟ معنی یہ بنتا ہے محبوب ایسا لگتا ہے جیسے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ کر آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرما دیا۔ اس پر کوئی کلام کرنے والا کلام نہیں کر سکتا۔ اس لیے کیونکہ جب حضرت حسان بن ثابت نے ممبر پر بیٹھ کر یہ کلام پڑھا ہے، حضور نے سامنے بیٹھ کر سنا ہے، تو حضور کی عادت مبارکہ تھی، حضور چادر لیا کرتے تھے۔ حضور اتنا خوش ہوئے کہ حضور نے دور سے ایسے چادر جو پھینکی نا، وہ چادر سیدھا حضرت حسان کے گلے کے اندر آ گئی۔
پتہ لگا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی پر کوئی خوش ہو جائے تو خوش ہو کر کسی کو ہدیہ دے دے تو دیا جا سکتا ہے۔ حضور نے ایسے چادر جو پھینکی وہ حضرت حسان بن ثابت کے گلے میں آ گئی۔ آپ کہیں گے کہ یہ مولانا صاحب کہاں چلے گئے؟ بات تو حضرت صدیق اکبر کی چل رہی تھی، یہ اچانک سے کہاں چلے گئے؟ دوستو میں وہیں پر ہوں، لیکن آپ کو ایسے گھما کر بڑی ایک شاندار نقطے کی طرف لے کر آنا چاہ رہا ہوں۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھی گئی، حضور خوش ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر داد بھی عطا فرما دی۔ لیکن کمال کی بات ہے، والد کو اگر کوئی چیز دے جائے نا، والد کے لیے کوئی چیز لے کر آئے تو والد پوچھیں گے نا بھائی میرے بیٹے کے لیے بھی کھلائو، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر حبیب الحبیبی حبیبن، قانون ہے حبیب الحبیبی حبیبن، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوا کرتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوا کرتا ہے، تو لہذا کوئی چیز دی جائے تو اپنے محبوب کے لیے پوچھا جائے گا میرے محبوب کے لیے بھی لائے کہ نہیں لائے ہو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بڑے کیفیت کے ساتھ، بڑے عشق کے ساتھ، بڑے جذب کے ساتھ، بڑی مستی کے ساتھ آپ نے یہ عشق کی مستی کے اندر آپ کو ڈھل کر بیٹھنا ہے اور بڑا جھوم کر اس بات کو سننا ہے، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ بڑی کمال کی بات، ہو سکتا ہے آپ کے امام صاحب نے آپ کو سنا دی ہو، یا پہلے کبھی کسی عالم دین سے آپ نے سنی ہوگی، نہیں سنی تو اپنا عشق کا جو لیول ہے نا بڑا بلندی پہ رکھنا ہے۔ بولیے سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھی گئی، محبوب خوش ہو گئے، حضور کو خوشی ہوئی، لیکن حضور نے فرمایا اے حسان، اللہ کی تعریف کی جائے نا تو اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں حمد، حضور کی تعریف کی جائے تو حضور کی تعریف کو کہتے ہیں نعت، حضور کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ نعت۔ اور غیر انبیاء کی اگر تعریف کی جائے تو اس کو کہتے ہیں منقبت، اسے کیا کہتے ہیں؟ منقبت۔ اور دعائیہ کلمات کو کہتے ہیں استغاثہ۔ لیکن یہ عربی کے اندر جب لفظ نعت بولا جاتا ہے تو نعت کا معنی ہوتا ہے وصف، منقبت پر بھی بولا جاتا ہے، عربی کے اندر نعت کا لفظ بھی منقبت پر بولا جاتا ہے، یہ مستعمل ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آگے والے لفظ کی وجہ سے کسی ذہن میں وہم نہ آ جائے، تو لہذا نعت کا لفظ جو ہے وہ منقبت بھی عربی میں مستعمل استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم کی نعت پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعت سنتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو کر اس کو تحفے میں چادر عطا فرماتے ہیں، لیکن جب نعت ختم ہوتی ہے تو محبوب فرماتے ہیں حسان ایک بات تو بتاؤ، میری نعت تو تم نے پڑھ دی لیکن کیا میرے ابو بکر کی بھی کوئی نعت پڑھی ہے؟ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ، آپ لوگ بھی بولیے سبحان اللہ۔ اے حسان میری نعت تو تم نے کہہ دی لیکن میرے ابو بکر کے لیے بھی کوئی نعت پڑھی ہے؟ کمال کی بات ہے یہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کتنے مصرے آ گئے؟ چار مصرے محبوب کی نعت کے لیے۔ محبوب نے فرمایا اے حسان میرے محبوب کی کوئی نعت لکھی؟ میرے محبوب کی کوئی نعت لکھی ہے؟ حضرت حسان عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار المنیف، بولیے سبحان اللہ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل وقال حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا من خیر البریت لم یعدل به بدلا۔ چار مصرے محبوب کی نعت کے لیے۔ جب محبوب نے فرمایا میرے محبوب کے لیے لکھی ہے تو کہا آپ کے محبوب کے لیے بھی 4 مصرے لکھے ہیں، آپ کے محبوب کے لیے بھی 4 مصرے لکھے ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ہمارے قاری صاحب تشریف لے گئے، وہ بھی قرآن کی تلاوت پڑھ کر سنا رہے تھے۔ ثانی اثنین قرآن میں ذکر ہے 2 میں سے 1، بولو سبحان اللہ، 2 میں سے 1 کیا؟ ایک سونا محبوب تے دوجا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ محبوب نے ایک دن فرما دیا نا اے لوگوں مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کیا فرمایا؟ مجھے، آپ لوگ رمز نہیں سمجھتے، اشارے نہیں سمجھتے، حضور نے یہ نہیں فرمایا میری دنیا، حضور نے فرمایا تمہاری دنیا۔ پتہ لگا محبوب اس دنیا کے نہیں ہے،
محبوب اس دنیا کے نہیں ہیں، فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں بتا دی، بات ختم ہو گئی۔ صدیق اکبر بیٹھے تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی طرح مجھے بھی دنیا میں 3 ہی چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی دنیا میں 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ ابو بکر تم بتاؤ تمہاری 3 پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ صدیق اکبر جھوم کر سنیے گا، عشق و مستی کے اندر سنیے گا۔ صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ پہلی خواہش تو یہ ہے النظر الی وجہک، آنکھیں ابو بکر کی ہوں، چہرہ مصطفیٰ کریم کا سامنے موجود ہے، آنکھیں میری ہوں، دیدار آپ کا کرتا رہوں، وانفاق مالی علیک، مال میرا ہو آپ کے قدموں پر نچھاور کرتا رہوں، مال میرا ہو آپ کے قدموں پر نچھاور کرتا رہوں، اور بارگاہ آپ کی سجی ہوئی ہو اور میں غلام بن کر آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں۔ مجھے بھی ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی شے پسند نہیں ہے، مجھے بھی ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی شے پسند نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو 3 باتیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار المنیم وقد طاف العدو بہ اذ صعد الجبل، 2 میں سے ایک محبوب، دوسرے سامنے ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے بڑی باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، ساری باتیں آپ کے امام صاحب بھی سنا چکے ہوں گے کہ غار ثور پر کس طرح مکڑی نے جال بنا دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، چلے گئے۔ لیکن آج ایک اور کمال، ایک اور نقطہ سنیے، اس تنہائی کے عالم کے اندر ایک حضور ہیں اور دوسرے صدیق اکبر ہیں۔ چنبیلی کا تیل کبھی استعمال کیا آپ لوگوں نے؟ چنبیلی کا تیل دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ چنبیلی کا تیل دیکھا ہے نا آپ نے؟ لیکن پیارے دوستوں میں آپ کو بتاؤں چنبیلی کے پھول کا تیل نکلتا ہی نہیں ہے، چنبیلی کے پھول کا تیل نہیں نکلتا، نہیں ہوتا بھی نہیں ہے چنبیلی کے پھول میں تیل۔ لیکن پھر کیسے تیل بنتا ہے چنبیلی کا؟ چنبیلی کے پھول میں تیل نہیں نکلتا، لیکن پھر یہ تیل آتا کیسے ہے؟ کیسے چنبیلی کا تیل بنتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے، پہلے تل بچھائے جاتے ہیں، تل کیا بچھائے جاتے ہیں؟ تل، اور تلوں کے اوپر ایک پرت لگائی جاتی ہے چنبیلی کے پھولوں کی، پھر اوپر سے بچھائے جاتے ہیں تل، پھر اس کے اوپر ایک چنبیلی کے پھولوں کی تہ لگا کر ایک ڈبے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ چند دن اس کو بند کر کے رکھتے ہیں، پھر اسی مشین میں ڈال کر نکال لیتے ہیں۔ وہ تیل تو تلوں کا ہوتا ہے، وہ تیل تو تلوں کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دیکھو عشق والے وہ پہلے ہی اشارے سمجھ جاتے ہیں، بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو وہ تل کا تیل ہوتا ہے، وہ چنبیلی کا تیل نہیں ہوتا، لیکن وہ چند دن چنبیلی کے ساتھ رہ کر خوشبودار بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بے خوشبو بھی خوشبودار کے ساتھ چند دن رہ جائے نا تو وہ خوشبودار بن جاتا ہے۔ شیخ سعدی کی فارسی کی کتاب ہے گلستان، شیخ سعدی نے لکھی ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے گلستان، فارسی زبان کے اندر۔ وہ اس میں ایک حکایت لکھتے ہیں، پہلے ہمارے ہاں تو سنک لگے ہوئے ہیں، ہاتھ دھونے کے لیے صابن ہوتا ہے، ورنہ آج کل تو جدید ہے ہینڈ واش ہے، بلکہ اب تو اس سے بھی آگے سینیٹائزر والا معاملہ آ گیا اب تو نا، اب تو سینیٹائزر ہے، ہاتھ بھی صاف ہو جائیں، خوشبودار بھی ہو جائیں۔ تو پہلے زمانوں میں ہاتھ دھونے کے لیے کنویں کے ساتھ مٹی رکھی جاتی تھی۔ کیا رکھی جاتی تھی؟ مٹی۔ گل کس کو بولتے ہیں؟ پھول کو بولتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں؟ پھول کو بولتے ہیں گل، اور اسی گاف کے نیچے زیر لگا دو، بنا دو گل، تو گل کا معنی ہوتا ہے مٹی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ گل مانا پھول اور گل مانا مٹی ہوتا ہے، یہ فارسی زبان کے اندر۔ تو لہذا پہلے زمانوں کے اندر کنویں کے ساتھ مٹی رکھ دی جاتی تھی ہاتھ دھونے کے لیے۔ پھر لوگوں کو آئیڈیا آ گیا کہ بھائی مٹی سے تو خالی ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، خوشبو تو نہیں ہوتی، تو وہ مٹی کے ساتھ پھول بھی رکھ دیتے تھے تاکہ وہ مٹی پھول کے ساتھ رہے گی، آ کر ہاتھ دھو لیں گے تو مٹی سے ہاتھ صاف بھی ہو جائیں گے اور ہاتھ میں خوشبو بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو شیخ سعدی نے حکایت لکھی ہے اور اسے کلام فرمایا مٹی کے ساتھ، اے گل تو تو مٹی ہے، تو تو خوشبودار نہیں ہوتی، تیرے اندر خوشبو کہاں سے آ گئی ہے، تیرے اندر یہ رونق کہاں سے آ گئی ہے؟ تو وہ جواب لکھتے ہیں شیخ سعدی مٹی کی جانب سے، گل کی جانب سے، کہ وہ گل کہتی ہے اے سعدی میں تھی تو بے رونق، میں تھی تو بے خوشبو، مجھے کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، ارے جب سے تعلق پھول کے ساتھ ہو گیا ہے اس نے اپنی خوشبو میرے اندر بھی پیدا فرما دی ہے، اس نے اپنی خوشبو میرے اندر بھی پیدا فرما دی ہے۔ تو لہذا چند دن پھول کے ساتھ رہ گئی ہوں تو میں بھی خوشبو بن گئی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت، ارے اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے خود بھی اچھے بن جاؤ گے،
صحبت صالح تورا صالح کنت، اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے خود بھی اچھے بن جاؤ گے، صحبت طالع تورا طالع کنت۔ پھر حدیث لکھتے ہیں کہ اچھی مجلس ایسے ہوتی ہے جیسے خوشبو کی دکان، اگرچہ خریدو نہیں واپس آ جاؤ تمہارے کپڑوں میں خوشبو آ جائے گی، اور بری مجلس بھٹی کی طرح ہوتی ہے، اگرچہ اس کی چنگاری تمہیں جلائے گی نہیں لیکن اس کا دھواں تمہارے کپڑے اور تمہارے چہرے کو میلا کر کے ضرور رکھ دے گا۔ تو لہذا فرمایا کہ چند دن میں خوشبودار تو نہیں تھی، چند دن تعلق ہو گیا پھول کے ساتھ، اس تعلق نے مجھے بھی خوشبودار بنا دیا ہے۔ اب ذرا اپنے عشق کے لیول کو بڑھاؤ، اب ذرا اپنی عقلوں کو تصور میں لے جاؤ۔ ارے چنبیلی کا پھول ہو، تل اس کے ساتھ رہ جائیں خوشبودار بن جائیں، گلاب کا پھول ہو مٹی کے ساتھ رہ جائے، چند دن رہ جائے تو مٹی خوشبودار بن جائے، اور پھر وہ جن کے تلووں کا دو بنے آب حیات، ارے وہ ذات کہ جن کے تلووں کے دھوبن سے رب ذوالجلال نے بہاروں کو بہار عطا فرمائی ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے آپ اس کلام کو جانتے نہیں ہیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا کلام نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام العاشقین حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا وہ لکھا ہوا کلام ہے جو آپ نے حضور کی جاریوں کے سامنے بیٹھ کر لکھا اور یہاں مکمل ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ میری توجہ میں 3 ایسے عاشق ہیں جنہوں نے کلام لکھے اور ان کو دیدار نصیب ہو گیا۔ ایک تو وہی جن کا کلام آپ پہلے سن چکے ہیں، آج سکھ متران دی ودھیری ہے، پھر مہر شاہ صاحب نے رحمت اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کا دیدار کر کے کلام لکھا، یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کلام لکھا۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، لالا زار کا معنی ہوتا ہے باغ، سو کا معنی ہوتا ہے طرف، تو یہاں سے لالا زار کون سا باغ مراد ہے؟ یہ والا باغ مراد ہے، دل والا۔ تو آپ فرما رہے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اے بہار اب تو چلی جا، تیرا کوئی کام نہیں ہے، اب وہ تشریف لے کر آ رہے ہیں جو جانے بہاراں ہیں، جو جانے بہار ہیں، اب وہ تشریف لا رہے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اے بہار اب تو چلی جا، اب تیرا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ محبوب کریم جانے بہار خود اس گلزار کی طرف تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ اور ایک اور عاشق بھی میری توجہ میں ہے جن کا نام ہے مولانا عبد الرحمن جامی، مولانا عبد الرحمن جامی، اور ان کا لکھا ہوا کلام ہے تنم فرسودہ جاں پارا زہجنا یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ، چوسوے من گزر آری منے مسکی ز ناداری، فدائے نقش نالے نت کنم جاں یا رسول اللہ، چو بازوے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم در آرا جامی یا رسول اللہ، مکن محروم جامی را در آرا یا رسول اللہ۔ جب مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کلام لکھا تو کلام لکھ کر کسی کو دکھایا نہیں، یہ کلام لکھ کر کسی کو سنایا نہیں، یہ کلام لکھ کر کسی کو بتایا نہیں، بس ایسا ہی لکھ کر چھپا کر رکھ لیا، کیونکہ جب ہم کسی اپنے محبوب کے لیے تحفہ لیتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ میرا محبوب دیکھے یا پہلے کوئی اور دیکھ لے؟ محبوب کو دکھانے کی خواہش ہوتی ہے، تو جب محبوب کے لیے نعت لکھی ہے تو کہا سب سے پہلے جا کر محبوب کو ہی سناؤں گا، سب سے پہلے جا کر محبوب کو ہی دکھاؤں گا۔ مدینہ طیبہ کے دروازے پر آئے، پیارے کریم آقا علیہ السلام گورنر مدینہ کے خواب میں آئے اور فرمایا عبد الرحمن نام کا آدمی روم سے آ رہا ہے، اس کو روک دو، وہ مدینے میں داخل نہ ہو پائے، روک دیا۔ حضرت عبد الرحمن جامی رو رہے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ اتنا گندا ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ اتنا گنہگار ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ اتنا سیاہ رو ہو گیا ہوں کہ اب آپ کے دربار میں بھی نہیں آ سکتا، خطا کار بھی ہو دربار میں آ تو جاتا ہے، لیکن آپ نے مجھے اپنے شہر کے دروازے پر ہی روک دیا ہے۔ سنیے گا اور بڑی عشق و مستی میں ڈوب کر سنیے گا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثے پیش کر کے
آنکھ لگ گئی، یہاں یہ آنکھ لگی، یہ والی آنکھ بیدار ہو گئی، یہ والی آنکھ بیدار ہو گئی۔ محبوب خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عبد الرحمن تو گنہگار نہیں ہے، عبد الرحمن ہم تجھ سے ناراض نہیں ہیں، عبد الرحمن تجھے ہم نے اپنے آپ سے دور نہیں کیا، بلکہ وجہ یہ ہے جو نعت تو لکھ کر آ رہا ہے اس میں تیرا ذوق اتنا ہے، اس میں تیرا شوق اتنا ہے، اس میں تیرا خلوص اتنا ہے، اس میں تیری محبت اتنی ہے کہ اگر تو نے آ کر ہمارے روضے پر پڑھ دی، ہمیں روضے سے باہر آ کر تیرا استقبال کرنا ہوگا۔ اگر تو نے وہ ہمارے روضے پر آ کر پڑھ دی تو ہمیں روضے سے باہر آ کر تیرا استقبال کرنا ہوگا۔ بڑے ذوق کے ساتھ ہے فارسی زبان کے اندر، لیکن بڑے شوق کے ساتھ سنیے گا کیا فرما رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ذوق کے ساتھ جھوم کر سنیے گا۔ لکھتے ہیں تنم تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجران یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجران یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجران یا رسول اللہ، دنم پای مردہ آگے جو شعر ہے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کاش میں تو بڑا گناہگار ہوں، ہو سکتا ہے مجھ غریب کے علاقے سے آپ کا گزرنا ہو جائے۔ 12 بجنے والے ہیں، 11:30 ہو رہے ہیں، رات کا آخری پہر ہے، عشق و محبت میں ڈوب کر بیٹھیے، پتہ نہیں ہوتا کس وقت کیا کچھ مل جائے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ نہ جانے یہاں سے کیسے محبت والے بیٹھے ہوں گے، اس ایک کی وجہ سے ہم سب پر رحمت کی چھم بارش برس جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی ایسا ہو جائے آپ کا میرے علاقے سے گزر ہو جائے، چوں سوئے من گزر آری منے مسکین زیناداری، کوئی بڑا گزرے تو ہم تو اس کی شادی میں جاتے ہیں تو لفافہ بھی نہیں دیتے کہ یہ تو بڑا ہے، اس کی شان کے مطابق تو میں لفافہ ہی نہیں دے سکتا، محبوب گزرے یا رسول اللہ آپ کی شان کے مطابق میں کیا دوں گا آپ کو، آپ کی شان کے مطابق میں کیا دوں گا آپ کو، اور تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک جان کے، سوائے ایک جان کے، یا رسول اللہ یہ جان ہے جو نذرانے کے طور پر آپ کو پیش کروں گا، لیکن پیش کہاں کروں، حضور کی بارگاہ میں، حضور کے صدقے حضور پر اپنی جان لٹاؤں، تو خیال آیا میری جان بھی اس لائق نہیں ہے کہ حضور کے صدقے اتاروں، میری جان بھی اس لائق نہیں ہے کہ حضور کے صدقے اتاروں، کہا پھر خیال آیا، عقل نے کہا حضور کے نالین پر اپنی جان صدقے کر دو، حضور کی نالین پر، عقل نے کہا حضور کی نالین پر اپنی جان صدقے کر دو، عشق نے کہا اے جامی کیا ہوا، اتنا بے ادب کیسے ہو گیا، حضور کے نالین پر اپنی جان، حضور کے نالین پر اپنی جان، نہیں، تو پھر خیال آیا نہیں،
تو پھر عشق نے کہا ارے حضور کے نالین تو بہت دور کی بات ہے، جہاں محبوب کے نالین کے نقش لگ جائیں گے جامی ان نقش پر اپنی جان کو واری واری کر دینا۔ جہاں محبوب کے قدم نہیں، نالین کے بھی نقش جہاں پر لگیں گے نا، وہاں اپنی جان کو واری واری کر دینا۔ چوسوئے من گزر آری، کبھی میری طرف سے آپ کا گزر ہو جائے، منے مسکین سے ناداری، میں تو مسکین غریب کیا دوں، تو کیا کروں گا؟ فدائے نقش نعل نت کنم جاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے نالین کے نشانوں پر اپنی جان قربان کر دوں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں چوسوئے من گزر آری، چوسوئے من گزر آری، من مسکین سے ناداری، چوسوئے من گزر آری، من مسکین سے ناداری، فدائے نقش نالین کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالین کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالین کنم جاں یا رسول اللہ، جو بازو شفاعت را کشائی بر گنہگارا، میدان حشر یا رسول اللہ، وہ میدان حشر میں جب آپ کے شفاعت کی چادر تنی ہوئی ہوگی، بولو سبحان اللہ، جب آپ کا بازو شفاعت اپنا فیضان بکھیر رہا ہوگا، تو محبوب وہاں ان لوگوں میں مجھ جیسے گناہگار جامی کو نہ بھول جائیے گا۔ چو بازو شفاعت را کشائی بر گنہگارا، مکن محروم جامی را درارا، یا رسول اللہ مکن محروم عاصیرا درارا، یا رسول اللہ۔ تین عاشق ہیں کہ جنہوں نے یہ نعتیں لکھی ہیں تو کمال ہوا ہے، اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ تو وہ سوئے لالہ زار سے بات چلی اور میں وہاں چلا گیا، تو دوستو تل ہو تو وہ بھی کچھ دن پھول کے ساتھ رہ جائے تو پھول اپنا رنگ ڈال دے، مٹی ہو کچھ دن کے لیے رہ جائے پھولوں کے ساتھ تو وہ بے خوشبو والی مٹی بھی خوشبو ہو جائے۔ ارے یہاں تو بات ہو رہی ہے اس جان بہار کی، محبت سے بولیے سبحان اللہ، بڑی روحانیت کے لمحات ہیں۔ یہاں تو بات ہو رہی ہے اس جان آفرین کی، بولیے سبحان اللہ، یہاں تو بات ہو رہی ہے جان دو عالم کی۔ اور پھر ثانی اثنین کیا کہا ہے حضور نے؟ فرمایا نا اے حسان میری نعت تو پڑھی ہے، میرے محبوب کی بھی نعت لکھی ہے، تو انہوں نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار المنیف، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار المنیف، اے ابو بکر صدیق آپ کی کیا شان ہے؟ منیف کا معنی ہوتا ہے مبارک، کہ اس مبارک غار میں آپ دو میں سے ایک تھے، آپ تھے یا تنہائی میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسری آپ کی ذات مبارکہ وہاں پر تشریف فرما تھی۔ چودہ رات تھی اور تارے چمک رہے تھے،
حضرت صدیق اکبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانے پر حضور جلوہ فرما ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ تاروں کو دیکھ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کسی کے نیکیاں ان تاروں جتنی بھی ہوں گی؟ حضور نے فرمایا ہاں ہے نا، میرے عمر کو رب نے اتنی نیکیاں عطا فرمائی ہوئی ہیں. حضور پہچان گئے. حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا، پریشان کیوں ہو گئی؟ تم یہی سوچ رہی تھی نا میں تمہارے بابا کا نام لوں گا، میں تمہارے والد کا نام لوں گا. عرض کرتی ہے جی یا رسول اللہ میرا گمان یہ تھا کہ آپ میرے والد کا نام لیں گے کہ میرے والد کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. ارے حضور نے فرمایا اے عائشہ تیرے والد کی نیکیوں کا مقام بڑا اونچا ہے، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ایک وہ 3 راتیں جو تیرے والد نے میرے ساتھ غار ثور میں گزاری ہیں، رب نے عمر کی ساری نیکیوں پر انہیں اجر زیادہ عطا فرمایا ہو. یہ بات کہنے کی نہیں ہے. حضرت عمر خود آ گئے تھے صدیق اکبر کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کی تھی اے صدیق اکبر ساری زندگی کی نیکیاں لے لیجئے اور غار ثور کی 3 راتیں مجھے عطا فرما دیجئے. غار ثور کی 3 راتیں مجھے دے دیجئے. وہ راتیں بڑی کمال کی راتیں. تو فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار المنیف، اس مبارک رات کے اندر جب محبوب کے ساتھ 2 میں سے ایک آپ تھے، وقت طاف العدو بہ اذ صعد الجبل، جبکہ اس پہاڑ کے ارد گرد دشمن چکر لگا رہے تھے، بلندی کی طرف چڑھ رہے تھے. وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا، اور سب جانتے ہیں کہ حضور کے نزدیک اگر کوئی محبوب ہے تو وہ ابو بکر کی ذات مبارکہ ہے. یہ مفہوماً عرض کر رہا ہوں. وکان حبا بمانا حبیب ہے یہاں پر. وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ ہی تو تنہا حضور کے محبوب ہیں. قد علموا، یہ سب جانتے ہیں. علموا میں ہم ضمیر کہاں لوٹے گی؟ صحابہ کی طرف ہی لوٹے گی نا. سارے صحابہ جانتے ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء، یہ 1400 سال بعد کا عقیدہ نہیں ہے. افضل الخلق بعد الانبیاء، یہ آج کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں کہ ابو بکر انبیاء کے بعد مخلوق میں سے بولیے سب سے بلند آواز سے بولیے، نبیوں کے بعد انبیاء کے بعد جتنے بشر رب نے پیدا فرما دیے ان میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق. یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے. ارے حسان بن ثابت فرما رہے ہیں وَقَانَ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ عَلِمُوا، آپ ہی حضور کے محبوب ہیں. قد عَلِمُوا، سب جانتے ہیں. من خیر البریتی، تمام مخلوق میں سے لم یعدل بہ بدلا، کوئی آپ کی برابری کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے. کوئی آپ کی برابری کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. افضل البشر بعد الانبیاء، افضل الخلق بعد الانبیاء کا عقیدہ بتا دیا ہے. تو پیارے دوستو، اگر وہ گلاب کا پھول مٹی کے ساتھ رہ جائے تو گلاب اپنی صحبت کا رنگ دکھاتا ہے، چمیلی اپنی صحبت کا رنگ دکھا دیتی ہے. ارے ثانی اثنین رہے، 3 دن غار ثور میں محبوب جانے آفرین کے ساتھ رہے، کیسا رنگ چڑھا ہوگا، کیسا رنگ چڑھا ہوگا. ایسا رنگ چڑھا، ایسا رنگ چڑھا جب غار ثور سے اتر کر مدینہ طیبہ کے قریب آئے، لوگ آگے بڑھ بڑھ کر ابو بکر صدیق کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں. خواجہ باقی باللہ کے پاس ایک مرید حاضر ہوا تھا نا، خواجہ باقی باللہ کے پاس ایک مرید حاضر ہوا اور آ کر عرض کی اے خواجہ باقی باللہ مجھے بھی باقی باللہ بنا دیجیے، مجھے بھی باقی باللہ بنا دیے. آپ نے فرمایا تم برداشت نہیں کر پاؤ. کہا باقی باللہ بنا دیے. کہا ٹھیک ہے رات میں آنا. رات میں آئے، ایسے انوار و تجلیات، صبح نکلے کوئی پہچانتا نہیں تھا باقی باللہ کون ہے. باقی باللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا. تو ارے اولیاء کاملین پر اتنی طاقت، تو پھر محبوب کا عالم کیا ہوگا. جب اترے مدینہ طیبہ قریب پہنچے، صدیق اکبر کے ہاتھوں کا بوسہ لیا جا رہا ہے. آپ حیران ہوئے لیکن عقدہ کھل گیا، فوراً جان گئے 3 دنوں میں محبوب نے اپنا رنگ چڑھا دیا. 3 دن میں رب نے، 3 راتوں میں محبوب نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے. کیا کیا؟ اپنی چادر اتاری، حضور سے عرض کی یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیے، میں آپ کے اوپر چادر کا سایہ کر کے کھڑا ہو جاؤں گا. آپ بیٹھیے، میں آپ پر چادر کا سایہ کر کے کھڑا ہوں گا. چادر لے کر کھڑے ہو گئے. آنے والوں نے دیکھ کر پہچان لیا جو چادر لے کر کھڑے ہیں غلام ہیں، اور جو چادر کے نیچے جلوہ فرما ہے وہ امام الانبیاء تشریف فرما ہے. آخری بات، وقت بہت ہو گیا، آپ کے وصال پرملال کا وقت آیا. آپ نے وصیت فرما دی.
آپ نے وصیت فرمائی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، بڑی بڑی معتبر کتابوں میں موجود ہے، اور آگے جو روایت پیش کرنے جا رہا ہوں یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر بھی درج فرمائی ہے. کیا جب وقت قریب آیا، اس دنیا سے رخصتی کا وقت آیا، آپ نے وصیت فرما دی. آپ نے کہا مجھے حضور کے روضے کے سامنے لے جانا. کہاں لے جانا؟ بولو حضور کے روضے کے سامنے لے جانا، اور وہاں جا کر کہنا السلام علیکہ یا رسول اللہ. بولو نا سبحان اللہ، اور محبت سے بولو نا سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یا سامنے حضور موجود، وہ یا رسول اللہ کی جو آپ حدیثیں سناتے ہیں نا، وہ اس وقت کی جب حضور خود سامنے تشریف فرما ہوتے تھے، وہ اس وقت کی آپ حدیثیں سنا رہے ہوتے. تو آپ یہ والی سنائے کہ حضور پردہ فرمانے کے بعد بھی حضرت صدیق اکبر وصیت فرما رہے کہ لے جانا، روزے کے سامنے رکھ دینا، اور کہلوار کہنا السلام علیکہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ رہے؟ اور کیا کرنا؟ اور وَتَسْتَأْذِنُوا لِأَبِي بَكْرٍ، اور تم لوگ ابو بکر کی، اور کہنا وَيَسْتَأْذِنُوا ابو بکر، کہ ابو بکر آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے. حضور کی بارگاہ میں سلام بھی کرنا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے جو اجازت طلب کر رہا ہے. جو کیا طلب کر رہا ہے؟ تو اجازت تو زندوں سے طلب کی جاتی ہے نا. بولیے نا سبحان اللہ، بولیے نا سبحان اللہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. صحابہ کرام صدیق اکبر کا عقیدہ ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ مانتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں. عقیدہ تھا تبھی تو فرمایا لے جانا، محبوب کے قدموں میں رکھ دینا، اور عرض کرنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، یہ ابو بکر ہے جو اجازت طلب کر رہا ہے. کہا اگر اجازت مل جائے تو اندر لے جانا، ورنہ جنت البقیع میں تدفین کر دینا. آخری باتیں محبت کے ساتھ سنیے نا، اشارے نہیں سمجھتے آپ لوگ. بات کتنی بڑی تھی، اجازت مل جائے تو اندر لے جانا. بولو نا سبحان اللہ. تو اجازت زندہ دیتے ہیں. اب آپ لوگ گئے ہوں گے، اگر گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے. مدینہ طیبہ میں جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے کریم آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین میں بیٹھنا نصیب فرمائے. حضور کے قدمین میں آپ بیٹھیں گے نا تو دروازہ باہر سے بند ہے، اندر سے بند نہیں ہے. دروازے کو کنڈی کہاں سے لگی ہوئی ہے؟ بولیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر اندر سے بھی لگی ہو تو کوئی کہے اندر سے کھول دی. سعید، حضرت سعید ابن المسیب، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی. اور یزید نے جس وقت محاصرہ کر لیا تھا مدینہ طیبہ کا، اور مسجد نبی شریف کے اندر ریاض الجنہ میں اس ظالم نے گھوڑے باندھے، اور کئی دنوں تک وہاں پر نمازیں نہیں ہوئیں. حضرت سعید ابن المسیب اپنے آپ کو پاگل ظاہر کر کے اندر رہے، اور اندر کے حالات ایک ہی راوی سے مروی ہیں، اور وہ حضرت سعید بن مسیب ہے، کیونکہ اندر آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. آپ کی داڑھی سے پکڑ کر یزیدیوں نے کھینچا، سفید داڑھی تھی آپ کی، آپ نے اپنے آپ کو پاگل ظاہر کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ تو پاگل بوڑھا ہے، اس کو چھوڑ دو، پاگل بوڑھا ہے، اس کو چھوڑ دو. لیکن حضرت سعید ابن المسیب فرماتے ہیں جتنے دن مسجد نبی شریف کا محاصرہ رہا اور جتنی نمازیں تھیں، ہر اذان کے وقت محبوب کریم کے حجرہ انور سے اذان کی آواز بھی آتی تھی، اقامت کی آواز بھی آتی تھی، اور اسی اذان و اقامت پر میں اپنی نمازیں ادا فرمایا کرتا تھا. حضرت سعید ابن المسیب سے مروی روایت ہے یہ. تو پیارے دوستو، دروازہ تو باہر سے بند، اندر سے بھی بند ہو تو ہم کہیں کھول دیا. تو حیات بھی ہے اور اختیار بھی ہے. بولیے نا سبحان اللہ. کیونکہ طویل کلام کرنے کا تو وقت ہی نہیں ہے، اشارہ ہی کافی ہے. حیات بھی ہے اور اختیار بھی ہے. ارے آپ جاننے کی بات کرتے ہو، وہ تو باہر آ کے دروازہ کھول رہے ہیں. آپ تو دیوار پیچھے کے علم کی بات کر رہے ہیں، وہ تو دیوار کے باہر کا دروازہ بھی کھول رہے ہیں. تو نادان ہے. میں ان چیزوں پر کلام کرنا چاہتا نہیں ہوں، کیونکہ یہ بڑی احمقانہ باتیں، اور جو نہیں مان رہے وہ اپنی حماقتوں کے اندر ہی ختم ہو جائیں گے. تو پیارے دوستو، یہاں تو کمال ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. اور بات کرتے ہیں دوری کی اور مفارقت کتنی ہے، محبت کتنی ہے. حضرت صدیق اکبر کو غسل کس نے دیا؟ خود وصیت فرما رہے
کبھی دشمن کو کہتا ہے کہ مجھے غسل دینا؟ نہیں کوئی دشمن کو کہتا ہے مجھے غسل دینا؟ حضرت صدیق اکبر نے وصیت فرمائی حضرت علی سے، آپ نے مجھے غسل دینا ہے، آپ نے مجھے غسل دینا ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا نے غسل دیا، وصیت فرما دی، لے جانا، جا کر رکھ دینا، سلام کہنا اور عرض کرنا یا رسول اللہ اجازت ہے تو اندر لے آئیں، اور اگر اجازت نہیں ہے تو پھر جنت البقیع میں تدفین کر دینا۔ لے گئے، جا کر رکھ دیا، اجازت طلب کی، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ بھی کھڑے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ حضرت عمر فاروق بھی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، سارے کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں خود بخود حضور کے حجر مبارک کا دروازہ کھل گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے۔ خود بخود دروازے کو باہر سے کنڈی ہوتی ہے، قفل لگا ہوتا ہے، تالا لگا ہوتا ہے، لیکن وہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ارے بات یہاں ختم نہیں ہوتی، صرف دروازہ کھلتا نہیں ہے، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھ دیا، بڑے بڑوں نے لکھ دیا، اندر سے آواز آئی، محبوب نے فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب، ارے محبوب کو محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے اب اندر لے کر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ذوق سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا شوق سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ پھر جامع مسجد خضرہ کی پوری انتظامیہ کو مبارکباد، بالخصوص فاضل جلیل عالم نوین نوجوان عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد راشد سعید سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے شرف میں، آپ کے عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ مسجد تا قیام قیامت اسی طرح دین کا قلعہ رہے، بولیے آمین۔ اللہ اس مسجد کو دین کا قلعہ بنا دے، تا قیام قیامت یہاں پر دین کی کرنیں، دین کی شمعیں پھوٹتی رہیں، اور ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں یہاں کے نائب امام جناب قاری حامد رضا سعیدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔